بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی کا معاملہ پی ٹی آئی کی توہین عدالت کی درخواست پر رجسٹرار سپریم کورٹ کے اعتراضات دور۔ تحریک انصاف نے توہین عدالت کی نئی درخواست دائر کر دی۔ رجسٹرار آفس نے توہین عدالت کی درخواست کو نمبر الاٹ کر دیا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے توہین کے مرتکب افراد کو الزامات کی فہرست نہ بھیجنے کا اعتراض عائد کیا گیا تھا۔ بانی کی بہن عظمیٰ خان نے پٹیشن کی جلد سماعت کے لیے بھی درخواست دائر کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی کی صحت ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ سینٹ میں بانی پی ٹی آئی کے علاج سے متعلق قرارداد پیش کرنے کی کوشش۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر قرارداد پیش کرنا چاہتے تھے۔ رانا ثناء اللہ کی علی ظفر کی قرارداد کی مخالفت۔ پریزائڈنگ آفیسر نے قرارداد پیش کرنے کی تحریک روک دی۔ سینیٹر شہادت آوان نے کہا عدالت میں زیر غور معاملے پر سینٹ میں قرارداد نہیں آ سکتی۔ سینیٹر علی ظفر نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود بانی پی ٹی آئی کو الشفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل نہیں کیا گیا، میڈیکل بورڈ بھی تشکیل نہیں دیا گیا۔ مسئلہ صرف بانی پی ٹی آئی کا نہیں، ریاست، آئین، عدلیہ کی آزادی اور قانون کی حکمرانی کا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت اور انسانی حقوق پر سیاست نہ کریں۔ اگر آپ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں کریں گے تو توہین عدالت کی سزا ہوگی۔ حکومت نے خلوص نیت سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کیا۔ ڈاکٹرز نے بانی پی ٹی آئی کو صحت مند قرار دیا۔ بانی کی فیملی نے بھی تسلیم کیا وہ صحت مند ہے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ حکومت نے بانی کی آنکھ کا بھی بہترین علاج کرایا۔ ملاقات کے بعد بیانیہ بنا کر امن و امان کو خطرے میں ڈالا جاتا ہے۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا صحت پر سیاست نہیں کی جائے گی، معاملہ عدالت میں ہے، رپورٹ پیش کی جائے گی۔ 16 ستمبر کو عدالت جائزہ لے گی حکم پر کتنا عمل ہوا۔ متحدہ اپوزیشن کا بانی پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے پارلیمانی اقدامات کیے جائیں گے۔ پارلیمنٹ میں مشترکہ اور مؤثر کردار ادا کرنے کا فیصلہ۔ متحدہ اپوزیشن کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اپوزیشن جماعتوں نے متحدہ اپوزیشن کے قیام کی مکمل توثیق کر دی۔ مولانا فضل الرحمان کی متحدہ اپوزیشن میں شمولیت کے فیصلے کی توثیق۔ اپوزیشن جماعتوں میں رابطے اور مشاورت کے لیے کوارڈینیشن میکانزم تشکیل دینے پر اتفاق۔ قومی اہمیت کے معاملات پر مشترکہ پارلیمانی موقف اپنانے کا فیصلہ۔ اعلامیے کے مطابق آئین سے متصادم قانون سازی کے خاتمے کے لیے قانونی ذرائع استعمال کرنے کا اعلان۔ اپوزیشن ارکان کو آئینی اور پارلیمانی کردار ادا کرنے کا مکمل حق دیا جائے۔ آئین، جمہوریت، عوامی مینڈیٹ اور بنیادی حقوق پر سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم اپوزیشن کو متعدد بار مذاکرات کی دعوت دے چکے۔ میں نے بھی اپوزیشن کو کئی بار بات چیت کی دعوت دی۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی میڈیا ٹاک۔ بولے وزیر اعظم اور اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد لانا اپوزیشن کا سیاسی اور جمہوری حق ہے۔ ہم اس معاملے میں اپوزیشن کو روک نہیں سکتے۔ جب اپوزیشن ایسی کوئی تحریک لائے گی تب اس کو دیکھیں گے۔ آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس۔ نئے اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کے انتخاب کے لیے پولنگ۔ اسپیکر کے لیے نون لیگ کے طارق فاروق اور پیپلز پارٹی کے قاسم مجید آمنے سامنے۔ ڈیپٹی اسپیکر کے لیے نون لیگ کے احمد رضا قادری اور پیپلز پارٹی کے عامر غفار لون میں مقابلہ۔ پاکستان کی مشرق وسطی میں مستقل امن کے لیے کوششیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے تہران میں ملاقات۔ فیلڈ مارشل نے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ محسن رضائی، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالباف، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی، وزیر داخلہ سکندر مومنی سے بھی ملاقاتیں کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کشیدگی میں مزید اضافے کی روک تھام، آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور تنازع جلد ختم کرنے کے اقدامات پر گفتگو کی گئی۔ علاقائی امن اور تنازعات کے مکمل مذاکرات کے ذریعے حل پر بھی بات چیت ہوئی۔ ایرانی قیادت نے تنازع کے پرامن حل میں سہولت کاری کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار اور مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور میں نے ایرانی صدر کے ساتھ انتہائی مثبت اور نتیجہ خیز ملاقات کی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے ملاقات میں ایران امریکہ تنازع، مشرق وسطی کشیدگی اور مستقبل کی حکمت عملی زیر غور آئی۔ اسلام آباد معاہدے کی بحالی کے لیے درکار اقدامات پر بھی بات ہوئی۔ ایرانی صدر نے حکومت کا موقف اور تحفظات کھل کر بیان کیے۔ متعلقہ امور پر ایرانی صدر سے انتہائی تعمیری تبادلہ خیال ہوا۔ ایرانی صدر سے ملاقات میں نمایاں پیش رفت ہوئی۔ ملاقات کا اختتام انتہائی مثبت انداز میں ہوا۔ امید ہے کہ یہ پیش رفت خطے میں مزید بہتری اور دیرپا امن کی راہ ہموار کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान, आलमी मीडिया पर भरपूर कवरेज। ईरान अमरीका कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान का किरदार बढ़ गया, पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें अहम करार। रॉयटर्स ने फील्ड मार्शल के दौरा तेहरान को अहम करार दिया, कहा दौरा तेहरान सिफारती डेडलॉक तोड़ने के लिए इंतहाई अहम है, दौरा कशीदगी में कमी के लिए अहम पेशरफ्त है। पाकिस्तान ईरान अमरीका कशीदगी के खात्मे के लिए सालिस का किरदार अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल की दौरे से कबल ट्रंप और अमरीकी हुकाम से बातचीत हुई। ब्लूमबर्ग के मुताबिक वाशिंगटन तेहरान मुज़ाकरात दोबारा शुरू कराना दौरे का बुनियादी मकसद है। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें खित्ते के इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम है। अमरीका का ईरान से जुड़े 60 अफराद, कंपनियों और जहाज़ों पर पाबंदियां आयद करने का ऐलान। ईरान को तरसीलात ज़र की अदायगियों के लिए दिए गए लाइसेंस भी मनसूख। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, डिजिटल असासे, टेक्नोलॉजी, सोना, हवाबाजी और बहरी शोबे पाबंदियों का हदफ होंगे। ईरान के साथ किसी भी किस्म का मुआशरी ताउन नाकाबिल कबूल है। ईरान से ताउन करने वालों को अमरीकी गिरफ्त का सामना करना होगा। जो मुल्क ईरान के साथ इक़्तिसादी ताउन करेगा वो आलमी तन्हाई का शिकार होगा। इन ममालिक को अपनी सरजमीन पर ईरानी बैंकों की ब्रांचेस भी बंद करना होंगी। UAE पहले ही ईरान के साथ अपना तमाम कारोबार मुअत्तल कर चुका। चीन समेत कोई भी अमरीकी पाबंदियों की पहुंच से बाहर नहीं। इस हफ्ते एक बड़े मालियाती इदारे पर पाबंदी आयद की जाएगी। अमरीकी जानते हैं उनकी धमकियों पर कोई यकीन नहीं करता। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का अमरीकी पाबंदियों पर रद्द अमल, कहा अमरीका दीगर मुल्कों से ताल्लुकात मजीद महदूद करने की मुआशी पोजीशन में नहीं। ईरान के तजारती शराकतदारों ने अमरीकी बयानात को कोई अहमियत न देने का कहा। ईरानी तजारती शराकतदारों ने निजी पैगामात में भी अमरीकी बयानात मुस्तरद कर दिए। ईरान मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर है। अमरीकी सदर ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर पैगाम, कहा ईरान की मईशत और फौज तबाही के भंवर में फंस चुकी। हम ईरान समेत हर मैदान में कामयाब हो रहे हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट का फिर फौजी ताकत इस्तेमाल करने का इंदिया, कहा ईरान के खिलाफ फौजी ताकत का इस्तेमाल खारिज से इम्कान नहीं। आपने हॉर्मज़ या किसी और मुकाम पर कार्रवाई हो सकती है। ईरान मुआशरी दबाव का मुकाबला नहीं कर सकता। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़रीक़ैन मुज़ाकरात यकीनी बनाए, UN सेक्रेटरी जनरल का मुतालबा। एंटोनियो गुतेरेस का कहना है बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी बैनुल-अक़वामी कानून का हिस्सा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने आबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक एक तरीक़ाकार तैयार किया है। इब्तदाई तौर पर खाद और खाम माल की नक़्लो हमल को महफूज बनाने पर तवज्जो दी जाएगी। तजारती जहाज़ों और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले फौरी तौर पर रुकने चाहिए। बहरी गुज़रगाहों को दबाव डालने का हथियार नहीं बनना चाहिए। अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी की ट्रंप पर कड़ी तनकीद, ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां महज दिखावा करार दे दी। कहा ईरान जंग जीत रहा है और अमरीका को शिकस्त का सामना है। ईरान ने आबने हॉर्मज़ पर कंट्रोल मजबूत और खित्ते में मिसाइल अड्डे बरकरार रखे हुए हैं। अमरीका अपनी फौजी सलाहियत का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर चुका है।